السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض سبحانہ وقنا عذاب النار. حاضرین مجلس، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج آپ کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ حضرت شیخ حضرت مولانا سید لیاقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم کے ہمراہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی اس نماز میں حاضری کی جو توفیق عطا فرمائی، اور بالخصوص اس مسجد کے حوالے سے کہ اس کا سنگ بنیاد تقریباً آج سے 24 سال پہلے حضرت شیخ حضرت اقدس مولانا محمد ادریس انصاری نور اللہ مقدہ جو میرے شیخ تھے، ان کے مبارک ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. تو یوں سمجھیے کہ یہ ہمارے سلسلے کے شیوخ جن سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں، بالخصوص پرانے لوگ، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے پہلی دفعہ یہاں پہ حاضری ہوئی، اور آج آنے کا مقصد یہی تھا کہ اپنی اس دعوت کو جو ہمارے حضرات نے ہمارے کاندھوں پہ، ناتواں کاندھوں پہ جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اس دعوت کو لے کے ہم نکلے ہوئے ہیں. حضرت شیخ حضرت مولانا محمد ادریس انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، ساہیوال میں اور ملکہ ہاس میں ایک بہت بڑی جماعت انہوں نے تیار کی تھی، اور اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی. اور اس کے بعد پھر یہ ذمہ داری حضرت مولانا محمد سعید انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے کاندھوں پر آ پڑی، اور انہوں نے حت المقدور جو کچھ ہو سکتا تھا اپنی بیماری کے ساتھ بہت سے اسفار کیے، اور بلکہ ان کی زندگی کا آخری سفر بھی یہاں پہ ساہیوال اور ملکہ ہاس کا تھا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ذمہ داری کو حضرت مولانا سید لیاقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ اس وقت ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ ہیں، اور کراچی ایک بہت بڑی درسگاہ ہے جامعہ درویشیہ، جو کہ سندھی مسلم سوسائٹی میں قائم ہے، اس کے محتمم بھی ہیں، اور کراچی ڈویژن کے جمعیت علماء اسلام کے صدر بھی ہیں. ایک محقق، بہت سی کتب کے آپ مصنف، اور ماشاءاللہ اس سلسلے کی کوشش کے لیے درد رکھتے ہیں، اور باوجود اپنی تمام تر ذمہ داریوں کے سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، ابھی پچھلے دنوں تقریباً 2-3 ہفتے پہلے اکتوبر کے اندر ملتان کا اجتماع تھا، اس سے کراچی پہنچے، اور کراچی کے بعد پھر دوبارہ یہاں پہ تشریف لائے. اور کل کا سفر جو تھا، انہوں نے غالباً 18 گھنٹے کا بس کا سفر کیا اس ساہیوال پہ آنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے. اس کے ساتھ ہی صادق آباد کی جماعت، کچھ لوگ ملتان سے، میرا تعلق ملتان کی خانقاہ سے ہے، میں اس سلسلے کا خادم ہوں، جاوید مسرت میرا نام ہے. تو میں آپ کو اس سے پہلے کہ حضرت کو دعوت دوں، میں مختصر سے الفاظ کے اندر سلسلے کا تعارف کرانا پسند کروں گا. ہمارا یہ سلسلہ، ہماری یہ دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہے. دنیا میں بہت سی دعوتیں چل رہی ہیں، لیکن تمام دعوتوں میں سب سے اونچی دعوت وہ ہے جس میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اور بندوں کو ان کے خالق سے ملانے کا ان کو راستہ بتایا جائے. اور اس دعوت کے ہمارے 3 نمبر ہیں. سب سے پہلا نمبر کثرت ذکر اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں مجھ سے اور آپ سے، تمام مومنین اور مومنات سے یہ تقاضا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو.
اور فرماتے ہیں یا ایھاالذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اذکروا اللہ ذکرن کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اور یہ نہیں کہ صرف ذکر کرو بلکہ کثرت ذکر کے ساتھ اپنے خالق کو یاد کرو۔ اور پھر یہ نہیں کہ کبھی یاد کر لیا کبھی چھوڑ دیا، جیسا کہ آج کل ہمارا تعلق ہوتا ہے، 3 تسبیحاں بھی پڑھنی ہم سے مشکل ہو جاتی ہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ ابھی مجھے ایک چوئی صاحب کے بیٹے مجھ سے ساتھ گاڑی میں آ رہے تھے، مجھے بتا رہے تھے کہ جی اب خانقاہ کے بارے میں تو نوجوانوں کی نسل کا بالکل تعلق بھی ٹوٹ گیا، ان کا احساس بھی ختم ہو گیا خانقاہ کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کون سے صاحب نسبت بزرگ دفن ہیں، تو خانقاہ کا تعلق قبر سے مل گیا، جبکہ خانقاہیں جو ہیں وہ اخلاق کے تزکیہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن پاک میں بیان کیے گئے، جس میں آیت کلام پاک کی تلاوت، اور اس میں دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقصد حیات دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کیجئے، لوگوں کے اندر اور باہر کی صفائی کیجئے، لوگوں کے دلوں کی اصلاح کیجئے۔ تو آج وہ سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف نوجوان ہوں یا ہمارے عام حضرات ہوں، ہر آدمی پریشان ہے، اور پریشانی کا جو حل تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو مجھے کثرت ذکر کے ساتھ یاد رکھو گے، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب ہم اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا، اور پھر جب اللہ نے بھلا دیا تو ہم پریشانیوں میں پھنس گئے۔ جس آدمی کو دیکھیے، جس آدمی کو تھوڑا سا بھی ٹچ کریں آپ، چاہے وہ ارب پتی ہے چاہے وہ کروڑ پتی ہے، اس کے اتنے مسائل ہیں، وہ پھنسا ہوا ہے اپنے اندر۔ اور میرا تعلق ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو کہ بہت امیر طبقہ ہے، میں نے کسی کو بھی اس امیر طبقے میں مطمئن نہیں دیکھا، ہر آدمی کسی بڑے بڑے سے مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اطمینان قلب کا نسخہ بیان کیا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ بے شک دلوں کا چین اور دلوں کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تو اب یہ کہاں سے آئے گا ہمارے دلوں کے اندر؟ تو ہماری دعوت کا جو پہلا نقطہ یہی ہے اس دعوت کے اندر کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ کتنی کثرت سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یقولوا مجنون، اکثر اذکروا اللہ، اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ آیات مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ اور دنیا میں بھی وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں، سیانے لوگ ہیں۔ دنیا میں ہم سیانہ اسے کہتے ہیں جو زیادہ فیکٹریز بنا لے، جو زیادہ مربع بنا لے، جو زیادہ اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے۔ پورے قرآن پاک میں سے کہیں بھی اس کو کہیں بھی عاقل نہیں کہا گیا، عقل مند اسے کہا گیا جو قرآن کے اوپر غور اور فکر کرے۔ اور وہ سیانے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سیانے وہ لوگ ہیں جو اپنی ہر حال میں کھڑے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی 3 ہی حالتیں انسان کی، ہر حال میں اللہ کو نہیں بلاتے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو ہر وقت استعمال کرتے ہیں تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ہر وقت اس کا شکر کیا جائے، اور شکر در حقیقت اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ہماری دعوت کا پہلا نقطہ ہے جس کے اوپر حضرت شیخ انشاءاللہ تفصیلی بیان فرمائیں گے۔ ہماری دعوت کا دوسرا نقطہ ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو بڑا آسان نسخہ بیان کر دیا، فاتبعونی، تو میرے محبوب کی چال چلو، میرے محبوب کے طریقے کو اپناؤ، صرف عبادت میں نہیں بلکہ اپنی عادات کے اندر بھی، اپنی معیشت و معاشرت کے اندر بھی، زندگی کے تمام جتنے بھی مراکز ہیں، مراحل ہیں جو انسان جس سے گزرتا ہے، ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، پریشان ہو رہے ہیں صبح سے شام اور شام سے صبح۔ اور پریشانی کا حل اللہ بتا رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے تعلق پیدا کرنا ہے، مجھ سے یاری لگانی ہے تو کس سے یاری لگاؤ؟ میرے محبوب سے یاری لگاؤ۔ اور پھر یاری زبان کی نہیں ہے، زبانی تو عمل کی ہے کہ میرے محبوب کی سنتوں کو اپناؤ۔ آج ہم نے سنتوں کو، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، میں اپنی مسجد میں اعلان کرتا ہوں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے کہ بھائی یہ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھو، تو کہتے ہیں نماز تو ہو جاتی ہے، کیا فرق پڑا؟
یعنی سنت کی اہمیت جب گر جاتی ہے کسی معاشرے کے اندر تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ضلالت کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ جب تک اس سنتوں کا اہتمام تھا اس وقت تک ہمارے تمام اکابرین، آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر جیسے صحابہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر چکا ہے، سڑک پہ جاتے جاتے ایک جگہ آپ اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور سر بلند کر لیتے ہیں۔ پوچھا گیا آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ میں اسی راستے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا، یہاں پہ ایک ٹہنی تھی جو جھکی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو بچانے کے لیے اپنے سر کو نیچا کیا، اگرچہ وہ ٹہنی تو نہیں ہے لیکن میں اس محبوب کی یاد میں اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہوں۔ یہ ایک معیار تھا صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ سنت کا کیا فائدہ ہے؟ تو میرے دوستو، اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اور ہماری دعوت کا تیسرا نقطہ ہے صحبت باولیاء، اور یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں گی اللہ والوں کی صحبت میں۔ قرآن پاک نے بھی اسی کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر، خوف، اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ یہ کیسے آئے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک اور سچے لوگوں کی صحبت میں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کہاں سے تلاش کریں؟ تو میرے بھائی، جب اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا تو اللہ کے احکامات قیامت تک کے لیے قرآن پاک کے اندر جو ہیں یہ احکامات ایک وقت کے لیے نہیں ہے، یہ تو قیامت تک کی تعلیمات ہے، اور قیامت تک کے یہ اللہ والے آتے رہیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ پہلے زمانے میں بہت تھے اور جو زمانہ گزرتا جائے گا وہ کم ہوتے چلے جائیں گے، لیکن ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ اہل اللہ جو شریعت پہ چلنے والے لوگ ہیں، جب ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے، جو متبع سنت شیخ ہے جب اس کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا شروع کریں گے، تو الحمدللہ ہم جیسے لوگ جو بیمار لوگ تھے، حضرت مولانا ادریس انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے، پوری زندگی بدل گئی، پوری زندگی کی پرائیورٹیز بدل گئی۔ ہم مجھے کئی لوگ ملتے ہیں، وہ جی آپ تو بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہوتے تھے، یہ آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ ہمارے شیخ کا حلیہ بھی یہی تھا، اور ہمیں اسی کے اوپر فخر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شیخ کے ساتھ جوڑا جو حقیقی معنوں میں اللہ کا ولی تھا۔ اور پھر جب حقیقی معنوں میں کوئی اللہ کا ولی کی صحبت میں آتا ہے تو اس کی زندگی کی پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں۔ ہر آدمی نیک بننا چاہتا ہے، ہر آدمی اچھے کام کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں یہ داعیہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ عمل کی جو ہے شکل وسعت پیدا ہوگی جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے، کسی اللہ والے کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کرو گے، اس کی صحبت میں آ جاؤ گے۔ تو یہ ہماری دعوت کے 3 نمبر ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، حضرت شیخ نے بیان فرمانا ہے، انہی باتوں کے بارے میں آپ سے بیان فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا سچا تعلق نصیب فرمائے۔ یہی تعلق اور اللہ کے حبیب کا تعلق جو ہے وہ ہمیں کام آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت بیان بھی فرمائیں گے اور اللہ کے ذکر کی مجلس جس کو میں نے آپ کے بارے میں بتایا وہ بھی فرمائیں گے۔